الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اسلامک چینل معاویہ لو اسلام، اور میں ہوں قاری وقار گوندل۔ تو جس طرح میرے معزز ناظرین جانتے ہیں کہ میرے اس چینل پر اسلامک وظائف اور قرآن و سنت میں مذکور دعائیں سکھائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ علم دین کے حوالے سے بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے، آج کی جو دعا ہے، آج کا جو عمل ہے، اور آج کے جو پیارے کلمات ہیں، یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور ہر بندے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی کامل دعا ہے۔ دیکھیں، دین اسلام جو ہے ایک کامل دین ہے، اور زندگی گزارنے کا ہر طریقہ دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور جب ہم قرآن و سنت میں مذکور یہ وظائف کرنے والے بن جائیں گے تو پھر ہماری زندگی کے ہر معاملے میں برکت ہوگی، اور اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے گا۔ کہ یہ کلمات وہ ہیں جو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھلائے ہیں۔ وہ نبی جو اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے بھی نہیں ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کا پیارا نبی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتا۔ تو جب پیارے نبی علیہ السلام نے یہ کلمات سکھائے ہیں تو یہ کلمات پھر اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں، جو آپ نے اپنی امت کو سکھلائے ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، میں بار بار ہر ویڈیو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر من گھڑت روایات کو اپنا لیا ہے اور اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے، اور یہ بندے کو ایمان سے دور کر دینے والی باتیں ہیں کہ جو پیارے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا اپنی طرف سے بندہ کرتا رہے۔ دیکھیں، نیک اعمال کرنے ہیں تو نیک اعمال کے لیے بھی طریقہ وہی ہوگا جو شریعت مصطفیٰ میں سکھایا گیا ہے۔ اپنی طرف سے نیکی کا بھی کوئی طریقہ بندہ لگائے گا تو وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، جس کے لیے متعدد مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ لیکن میں یہاں بات اور زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کو جو دعا سکھلانا چاہتا ہوں، آپ کو جو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کا، اس وظیفے کا، اس دعا کا، ان کلمات کا حوالہ آپ سن لیں۔ سنن ابن ماجہ شریف حدیث مبارکہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے، اس میں حدیث کا نمبر ہے 925۔ یہ جو وظیفہ ہے سنن ابن ماجہ شریف میں 925 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ اور یہ وظیفہ پڑھنا کب ہے؟ فجر کی نماز کے بعد۔ جب بندہ فجر کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس کی تعداد متعین نہیں ہے۔ ایک بار آپ پڑھیں، 2 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سوال کر رہے ہیں، اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، تو جتنی بار التجا کریں گے رب تعالیٰ خوش ہوگا اور پھر بندے کو نواز دے گا۔ اب آپ ذوقار
لیکن اب یاد رکھنا کہ اس وظیفے کے لیے نماز شرط ہے کہ نماز فجر کے بعد یہ پڑھنا ہے، اور جب تک آپ کا مقصود حاصل نہ ہو آپ پڑھتے رہیں۔ اور بہت پیاری دعا ہے، اور 3 باتوں کا ذکر ہے اس وظیفے میں۔ چلتے ہیں پیارے وظیفے کی طرف۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، اور پاکیزہ رزق کا، اور ایسے عمل کا جو قبول کر لیا جائے۔ تو کتنے پیارے کلمات ہیں، کیا کیا چیزیں بندہ اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے، کن کن چیزوں کا سوال کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ایسے علم کا جو نفع دینے والا ہو، جس علم کا کوئی فائدہ نہیں، اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں بندہ یہ سوال کرے کہ یا اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو مجھے نفع دینے والا ہو، جو مجھے فائدہ دینے والا ہو۔ اور وہ علم کون سا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اور اس کے بعد پاکیزہ رزق کا۔ فی زمانہ حالات بڑے مشکل ہیں، ہر بندہ معاشی تنگی کا شکار ہے، لیکن اللہ کے حضور دعا مانگتا نہیں۔ جب یہ وظیفہ کر لے گا، جب یہ دعا مانگ لے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ رزق عطا فرما دے گا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایسے عمل کا اللہ کی پاک بارگاہ میں بندہ سوال کر رہا ہے جو عمل قبول کر لیا جائے۔ تو وہ اعمال وہی ہیں جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جو وظائف اپنی طرف سے من گھڑت بندوں نے بنا لیے ہیں، اپنی طرف سے دین میں داخل کر لیے ہیں، تو وہ وظائف انہیں نفع نہیں دیں گے، بلکہ الٹا وہ نقصان ہے۔ کہ جب بندہ دین میں منمانی کر رہا ہو، اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہو، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ تو یہ دعا بھی بندہ مانگتا رہے کہ یا اللہ میں ایسے عمل کروں جو تیری پاک بارگاہ میں قبول ہوں۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو دوست اب آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے قاری وقار گوندل کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔